ہوا، یوسف کنعانی کا تذکرہ ہوا، اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ ہوا، ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہوا۔ جہاں جہاں نبیوں اور رسولوں کے تذکرے ہوئے وہاں وہاں اللہ عز و جل نے ان کے ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن قربان جاؤ، آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت پر اور آپ کی شان اور عظمت پر کہ وہ عرش والا بھی جب آپ کو مخاطب کرتا ہے، جب آپ سے خطاب کرتا ہے تو یا محمد نہیں کہتا بلکہ یا رسول کہتا ہے کہ یا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی طرف جو آپ کے رب سے باتیں اتاری جا رہی ہیں ان کو بیان کرو۔ ذکر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے تو کہیں طٰہٰ کہتا ہے، کہیں یاسین سے خطاب کرتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر سے خطاب کرتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، کہیں یا ایھا المزمل سے خطاب کرتا ہے۔ قربان جاؤ، یہ رب خود اپنے نبی کا ادب، اپنے نبی کی تعظیم، اپنے نبی کی توقیر اپنے بندوں کو سکھلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب میں اپنے نبی کا نام لے کر کے خطاب نہیں کر رہا ہوں، نام لے کر کے ان کو پکار نہیں رہا ہوں، تو تم بھی اپنے نبی کا اسی طرح سے، اپنے نبی کی اسی طرح سے تعظیم اور توقیر کرو۔ اور اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ ہمارے رب نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم اور توقیر فرمائی تو اس انداز سے کہ اگر نبی بیٹھے ہوں، گفتگو کرنے والے بیٹھے ہوں، اہل مجلس بیٹھے ہوں اور نبی کے دربار میں بیٹھے ہوں، اللہ انہیں ادب سکھلاتا ہے، اللہ انہیں تعظیم کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتلاتا ہے۔ کسی صحابی کی آواز نبی کی آواز پہ بلند ہوتی ہے، اللہ عرش سے آواز دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو سنو، جب نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، نبی سے گفتگو کر رہے ہو تو نبی کی شان یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے کہ سنو اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند بھی مت کرو، نبی کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی کے مقابلے میں اپنی آواز کو بھی بلند مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس گستاخی کی وجہ سے کہیں تمہاری آواز بلند ہو جائے، اس گستاخی کی وجہ سے تمہارا ایمان تمہارے سینے سے نکل جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں علم بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، یہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ عز و جل اپنے نبی کی یہ شان، اپنے نبی کی یہ عظمت قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ آپ کے اخلاق کا تذکرہ، آپ کے علم کا تذکرہ، آپ کے عالی مرتبت کا تذکرہ، آپ کے معاملات کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن کریم شاہد ہیں۔ اور میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، میں آپ سے یہ بھی بتلاتا چلوں کہ آج جو واقعات دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں اور آج جو اس طرح کی گستاخیاں ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی تھی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے ایمان والو سنو، تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، مبتلا کیے جاؤ گے، ابتلا اور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں کی اور تمہارے جانوں کی۔ اور یہ اہل کتاب، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے شرک کیا یا جو شرک کرتے ہیں، ان سے تمہیں بہت زیادہ اذیتیں سننے کو ملیں گی۔ اور آج دیکھ لو دنیا کے اندر یہی 3 قومیں ہیں جن سے آج مسلمان پریشان ہیں، مسلمان کا بچہ پریشان ہے، اور اذیت انہی تینوں سے ملتی ہے۔ ایک یہودی ہیں، اور دوسرے یہ نصارہ ہیں، اور تیسرے وہ تمام قومیں ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا کہ مشرکین تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ یہ قرآن
بڑا ہی فصیح و بلیغ ہے. شرک کرنے والے صرف وہی نہیں جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، شرک کرنے والے صرف وہی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ شخص چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا بے کلمہ ہو، اگر وہ رب ذوالجلال کی الوہیت میں، اللہ عز و جل کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ادنا برابر بھی شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک کہلایا جائے گا. وہ کیا کہلایا جائے گا؟ مشرک ہے وہ. اللہ عز و جل فرمایا من الذین اشرکوا، ان لوگوں سے تمہیں اذیت پہنچے گی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں. چنانچہ آج بھی آپ مطالعہ کریں اور آپ مشاہدہ کریں پوری دنیا کے اوپر، مسلمانوں کو یہودیوں سے تکلیف، مسلمانوں کو اہل کتاب سے تکلیف، چاہے وہ یہود ہوں یا ہنود ہوں اور چاہے وہ نصارہ ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں کو ان شرک کرنے والوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے، چاہے وہ بٹھا کر پوجنے والے لوگ ہوں اور چاہے وہ سلا کر پوجنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں اور چاہے وہ بے کلمہ ہوں. یہ لوگ مومنوں کو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اپنے نبی سے محبت کرنے کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن شرک کر کے یہ اصلی اور حقیقی مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور ان کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا فلسفہ اپناتے ہیں. میرے عزیزو، یہ تاریخ رہی ہے، رب نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے ان سے اذیت پہنچے گی، ان سے تکلیف پہنچے گی تم کو، اور ان سے سنو گے ایسی سی باتیں تمہارا کلیجہ کٹ جائے گا، بائیکاٹ کریں گے. آج بھی دیکھ لو، جہاں دنیا تمہارا بائیکاٹ کر رہی ہے، خود تمہارے درمیان کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہمارے ملکوں میں ہمارا تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں. مسجدوں سے کالر پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے، مسجدیں بنوائی گئیں، قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزارات پہ صبح و شام سجدے ہو رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کے کلمات گونجے جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں، گستاخی اگر تمہیں ڈنمارک کے لوگوں کی نظر آتی ہے، گستاخیاں اگر تمہیں ناروے کے لوگوں کی، المانیہ کی نظر آتی ہیں، گستاخی اگر یہود و نصارہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ہماری ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی ہے اور ہم بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کلمہ پڑھنے والا جب گستاخی کرتا ہے، بتاؤ اسے کیا کہا جائے. آج گستاخی کرنے والے صرف ایک ہی قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ نبی کی توہین اور نبی کی اہانت کرنے والے ہمارے درمیان، ہماری صفوں کے اندر بھی موجود ہیں، جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ گستاخی ایک قوم وہ ہے جو عداوت و نفرت کے آگ میں جھلس کر اور بغض و حسد اور کینے کے انگار اپنے سینوں میں جلا کر ہمارے نبی کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں. ایک قوم وہ ہے جو نبی سے محبت کا دم بھر کے عشق اور عشق نبی کا دعویٰ کر کے ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں. ان میں دونوں شریک ہیں اور یہ دونوں گستاخ ہیں، اور دونوں کا بہت ہی بھیانک اور خطرناک انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ نہ سوچو کہ کوئی بے کلمہ اگر نبی کی گستاخی کرتا ہے وہی اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. نہیں، تم کلمہ پڑھ کر بھی اگر ہمارے نبی کی ادنا بھی توہین کرو گے، ادنا بھی گستاخی کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دائرہ اسلام سے باہر کر دیے جاؤ گے، ایمان تمہارے سینوں سے نکل جائے گا. مسلمانوں، اپنے صفوں کے اندر بھی ڈھونڈو، اپنے سینوں کے اندر بھی تلاش کرو کہ کہیں نبی کی شان میں کوئی ادنا توہین تو نہیں ہو رہی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ٹیررسٹ ہیں، نبی ارہابی ہیں، نبی دہشت گرد ہیں، اور نعوذ باللہ نبی شہوت پرست ہیں، یا نبی نعوذ باللہ پاگل اور مجنوں تھے، وہ تو ہیں گستاخ. لیکن گستاخ وہ بھی ہیں، نعوذ باللہ گستاخ وہ بھی ہیں جو نبی کو انسانیت کے دائرے سے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ، ہمارے نبی بشر نہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی انسان نہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا. آپ کو اگر آپ کے باپ کو، آپ کے ماں کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو یا آپ کے کسی بڑے کو کوئی یہ کہہ دے تو انسان نہیں ہے، آپ اس کا منہ نوچو گے کہ نہیں نوچو گے کہ بدتمیز آدمی تو مجھے انسانیت سے خارج کر رہا ہے. اشرف المخلوقات رب ذوالجلال نے تو انسان کو بنایا ہے، اور میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی، میرے بہن کو تو انسان سے خارج کر رہا ہے، تو کیا میں جانور ہوں؟ کیا میں حیوان ہوں؟ آج ایسے بھی لوگ ہیں، کان یوں نہیں پکڑتے، الٹا کان پکڑ کر کے آپ کو الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتے
کرتے ہیں. رسول بشر نہیں ہیں. پھر رسول کیا ہیں؟ رسول انسان سے خارج ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یاد رکھو اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اسی اشرف المخلوقات میں جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف انسان ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو انسان بنایا، تمام قبائل اور تمام خاندان کو اللہ عز و جل نے دیکھا، اس میں قبیلے قریش سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف تھا، اللہ نے ان کو اس قبیلے سے بنایا. انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور قبیلوں میں سب سے افضل، نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام لے کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی مرتبت یہ ہے. آج ان کی توہین آج جہاں یہود و نصارہ نے کی ہے، وہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی کی ہے. کس طرح سے کہتے ہیں ہمارے نبی استغفر اللہ عالم الغیب والشہادہ، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے. ہمارے نبی دلوں کے بھیدوں کے اوپر واقف. ہمارے نبی ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والے. استغفر اللہ. ارے اللہ کہاں گیا؟